ویلکم بیک. کرنل صاحب, آپ ڈی جی آئی بی تھے اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ پنجاب میں ہوم سیکرٹری تھے. آپ کی نظر میں یہ بات ہے کہ وہ ملیٹنٹس کے ساتھ کوئی رابطے میں تھے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, اس کیپیسٹی میں اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ وہ کرتا, لیکن چونکہ اس پوزیشن سے پہلے وہ آئی ایس آئی کا جو تھا سیکٹر کمانڈر پنجاب کا رہ چکا ہے, تو اگر اس لحاظ سے ان کے ساتھ کسی کا تعلق, میں کہوں گا وہ پروفیشنل ہوتا ہے. جب بھی آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے جو ہے, لیکن کبھی آپ کے نظر سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہوئی؟ نو نیور, مجھے کبھی کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. لیکن وہ ڈیپلی انوالو تھے پالیٹکس کے اندر؟ پولیٹیکلی یس. ان کے وہ بھائی جو تھا وہ الیکشن بعد میں انہوں نے کیا, انہوں نے وہ ننکانہ کے لیے کہ جی اس کو تحصیل سے ڈسٹرکٹ بنایا جائے, جو بن گیا تھا. اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا یس ہمیں پتہ تھا, اٹ از آن دا ریکارڈ, بٹ ناٹ اباؤٹ اینی کہ ملیٹنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ ایز اے ہوم سیکرٹری. اگر آفیشیل کیپیسٹی میں اس کا ہوگا تو دیٹ آئی وونٹ بی نوئنگ. آپ کو معلوم ہے کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نام بے نظیر بھٹو کے قتل کے سلسلے میں بھی لیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انوالو ہو سکتے ہیں؟ نو, آئی ٹوٹلی I disagree with this. اچھا کرنل صاحب, آپ بتائیے کہ آپ کے دور میں جو پاکستان سے کچھ لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا جاتا تھا, ڈاکٹر عافیہ کو بھی آپ کے دور میں حوالے کیا گیا, کیا کہانی تھی اصل؟ نو, مجھے کوئی اس کا علم نہ مجھے کبھی بتایا گیا تھا. اس کا نام بعد میں جا کے جب یہ افغانستان سے امریکہ شفٹ کی گئی تب جا کے پتہ لگا کہ کوئی ڈاکٹر عافیہ جو ہے وہ تھی, اور اس کو جو تھا اس کے اندر انوالومنٹ جو بھی اس وقت جو ہوگی موسٹ پرابیبلی وہ آئی ایس آئی کی انوالومنٹ ان کے ذریعے سے اگر وہ اریسٹ کیسی ہوئی. آئی ہیو نو ڈیٹیل ایز سچ. آپ ڈی جی آئی بھی تھے اور آپ کو کوئی علم نہیں تھا؟ نہیں, وہ مجھے جو ہے ایسی آپریشن جب ہوتی ہیں, بڑی آپریشن جو میں نے کی ہیں, وہ دی آئی ایس آئی نیور نیو. لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو بعد میں جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر عافیہ نام کی ایک خاتون گم ہے تو آپ نے کچھ تحقیق کی کیا؟ نہیں, میرے ایز اے ڈی جی آئی بی شپ میں کبھی اس کا میں نے نام تک نہیں سنا تھا. معلومات کے مطابق کہ وہ ہمار بنوچی جو شیخ خالد کا نیفیو تھا موسٹ پرابیبلی, اس کے ساتھ 9/11 کے آپریشن کمانڈر تھے, وہ جو تھا اس کے بعد اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے. تو اٹ مینس کہ اگر اس کے ساتھ اس کی شادی بھی ہوئی ہے تو دیٹ مینس کہ اس کی انوالومنٹ جو تھی, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ضرور ہوگی. ابھی اعلیٰ افسر آپ کو نہیں ہے, پاکستان میں تو اور بھی بڑی ڈاکٹرز ہیں, اور اس کا کہ اس نے کیا کیا ہوگا. سو آئی وونٹ بی نوئنگ ایکچولی. آئی مین یہ جو ابھی بات عدالتوں میں آ گئی اس سے ہمیں پتہ لگا, بٹ آئی نیور نیو ایز اے ڈی جی آئی بی اور یہ بھی سوچنا کہ میں ایز اے ڈی جی آئی بی تھا تو مجھے نہیں پتا تھا. ایسے بڑے آپریشن میں نے ایز اے ڈی جی آئی بی کیے ہوں گے جو نہ ایم آئی کو پتا ہوگا نہ. اچھا کرنل صاحب, آپ یہ بتائیے کہ 1999 میں آپ لندن میں تعینات تھے آئی بی کی طرف سے, اور یہ وہی وقت ہے جب لندن میں رحمان ملک اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت اور ایم کے ایم کی ساری قیادت ہے, تو کبھی ان میں سے کوئی لوگ رابطے کرتے تھے آپ سے, اور کرتے تھے تو کون کرتے تھے؟ یہ تھا کہ جس وقت اس کا ہو گیا 99 کا, اور مجھے یاد ہے یہ جنرل امجد اس وقت جو تھے نیب کے چیئرمین تھے, یہ آئے تھے اس سلسلے میں جو تھا وہ ڈیفرنٹ لوگوں کی کوشش تھی جو اپنے ویو دینا چاہتے تھے یا جو انفارمیشن گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں. اس میں یس رحمان ملک صاحب کا بھی نام تھا, اور مجھ سے ایمبیسڈر نے اور انہوں نے بات بھی کی تھی اس وقت کہ تو میں نے کہا کہ جی وہ رحمان ملک صاحب تو آلریڈی جو ان کے پاس تھا وہ پہلے گورنمنٹوں میں وہ دے چکے ہیں. رحمان ملک انٹرسٹڈ تھے جنرل مشرف کے ساتھ رابطے میں جنرل عزیز کے تھرو, جنرل امجد کے تھرو. He definitely wanted to meet جنرل امجد, yes. اور لیکن وہ میرا اپنے جو مجھے علم ہے اس کے مطابق شاید جنرل امجد نہیں ملے اس پہ. بعد میں سبسیکوینٹ اگر کہیں ملاقات ہوئی ہوگی تو وہ ہوئی ہوگی, لیکن لندن میں تو رحمان ملک کیا, چونکہ یہ پیغام آپ کے تھرو گیا تھا, تو رحمان ملک کیا چاہتے تھے, کیا حکومت کو دینا چاہتے تھے؟ موسٹ پرابلی وہ یہی ہوگا کہ وہ یہی کہتے ہوں گے کہ جو ان کے پاس آلریڈی انفارمیشن ہے, اور اس وقت چونکہ دونوں سسٹم جو تھے وہ آؤٹ ہو چکے تھے, یعنی بے نظیر کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی, ابھی نواز شریف کی گورنمنٹ بھی ختم ہو چکی تھی, نواز شریف واز بیہائنڈ دا بار, ابھی تک وہ نکلے نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں وہی انفارمیشن جو وہ دونوں حکومتوں میں, چونکہ وہ ایف آئی اے ایڈیشنل ڈی جی رہ چکا تھا, اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہوگی وہ وہی شیئر کرنا چاہتا ہوگا, اور تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی. مارچ 2004 میں آپ چلے گئے شری لنکا میں, اور شری لنکا میں ہمیں معلوم ہے کہ 14 اگست 2006 کو آپ پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا. یہ بتائیے کہ وہ حملہ کروایا کس نے تھا؟ وہ حملہ چونکہ میرا اپنا 2 سال کا ٹینیور پورا ہو چکا تھا, اور میں نے
टेक्निकली स्पीकिंग मैंने जून में वापस आना था, लेकिन अगस्त तक वो बात लंबी हो गई और ये 14 अगस्त को हुआ है। तो मुझे कोई इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये इंडियंस का था, इंडियन रॉ का वो सारा प्लान था और उन्होंने एलटीटी को यूज़ किया है, क्योंकि रॉ खुद तो नहीं चल के उधर आएगी, तो वो उन्होंने एलटीटी को यूज़ किया है। और वो सबसे बड़ी दलील मैं ये देता रहा हूँ कि मैं वहाँ 2 साल रह चुका था और वहाँ कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा इलाका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नहीं जहाँ मैं न गया हूँ, लेकिन कभी ये नहीं हुआ। अभी उन्होंने आखिरी जब मैं आ रहा हूँ तो 14 अगस्त को, बिकॉज वो पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहते थे। तो साहब, तमिल टाइगर्स तो पाकिस्तान से वैसे भी कोई नाराज थे क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका की जो दिफाई मदद कर रहा था, तो क्या ऐसा वजह नहीं कि खुद ये श्रीलंका नहीं, वो मोटिव तो वो था बिल्कुल वही, इसमें उनको यही बताया गया होगा। अभी उनको ये तो नहीं कहा होगा कि हम ये चाहते हैं कि इसको हटाया जाए। कर्नल साहब, आप ये बताइए, जब आप श्रीलंका से वापस आए तो यहाँ पर एक जनरल मुशर्रफ के दरमियान और उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था। जनरल मुशर्रफ ने उनको हटा दिया था उनके। एक जो इनिशियल स्टेज थी 9 मार्च के बाद, 10 और 11 मार्च को प्रोबेबली आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के घर गए। आप किसके कहने पे उनके घर पे गए थे? देखिए, मैं नामों में नहीं जाऊंगा इस स्टेज पे, लेकिन उनकी फैमिली के एक बहुत वो थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर इसके अंदर, और हम जो बेसिकली मैंने उसे कह दिया था कि जी मैं आई एम नो मोर इन द सर्विस, आई एम आउट ऑफ इट, लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में जब डिस्कशन हमारी जैसे आपसे भी होती है उसके साथ भी थी, तो मैंने कहा था कि ये इट इज़ नॉट फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, और मैं उसको देख रहा था कि अगर इस चीज़ को लंबा किया गया तो मुशर्रफ का डाउनफॉल उधर से शुरू होगा। आपसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के एक अजीज ने रिश्तेदार, उनके एक अजीज से मेरा जो था, इट वाज ए इनडायरेक्ट कांटेक्ट एंड वी ट्राइड एटलीस्ट, उस जब हम गए भी थे तो मेरी ज़ाती वो ये थी एफर्ट कि ये किसी तरह ये मसला जो था, क्योंकि एक गलत परसेप्शन, प्रेसिडेंट को भी गलत बातें बताई गई थी कि वो आपके खिलाफ ये फैसले ये, जबकि चीफ जस्टिस के ऐसी कोई इरादा नहीं था। कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह कर्नल रिटायर्ड बशीर वली मोहम्मद।